نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ پچھلے ہفتے میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق چند معروضات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ میری ان معروضات کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اس سے کسی کلمہ پڑھنے والے کو انکار ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے میرے اس بیان پر منفی رد عمل کا اظہار کیا۔ میں نے اس بیان میں یہ کہا تھا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول بھی ہیں، فرزند حیدر کرار بھی ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل بند بھی ہیں۔ آپ کو گھٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی اور آپ کے کان میں آذان آپ ہی نے کہی تھی، لیکن یہ ساری شانیں اور یہ ساری عظمتیں اور یہ سارے اوصاف یہ ثانوی درجے کے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولین عظمت یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس پر کسی صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا کہ نہیں، ان کا صحابی ہونا یہ ان کا مقام اور عظمت نہیں، بلکہ ان کا نواسۂ رسول ہونا اور اولاد پیغمبر ہونا یہ اصل ان کی عظمت اور یہ ہے اصل ان کا مقام۔ میں ان صاحب کے نیت پر تو شک نہیں کر سکتا، شاید انہوں نے یہ جملے لا علمی کی بنا پر کہے ہوں یا جذباتی عقیدت اور محبت کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہو۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے؟ فضیلت کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پہ کہا کہ فضیلت کا معیار حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل عظمت یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ صحابی رسول ہونا اتنے بڑے شرف کی بات ہے اور اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ بعد میں آنے والے سارے تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور مفسرین و محدثین، اولیاء و اتقیاء، اصفیاء، علماء، شہداء، یہ سارے لوگ بھی مل جائیں تو ایک صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دی ہے۔ صحابہ کی عظمتوں سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن کچھ لوگ حضرت حسین کے صحابی ہونے کو عظمت کا معیار اس لیے نہیں مانیں گے کہ پھر انہیں دوسرے صحابہ کی عظمتوں کا بھی قائل ہونا پڑے گا۔ اس دوست نے یہ بھی لکھا اور یہ بھی کہا کہ نماز میں اہل بیت کا ذکر ہے، درود میں اہل بیت کا ذکر ہے، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ اہل بیت کا نہیں، آل محمد کا تذکرہ ہے۔ آپ لغت کی تمام کتابیں اٹھائیں، عربی لغت کی کتب نے آل کا مفہوم کیا بیان کیا ہے؟ آل کا مفہوم ہے متبع، پیروکار۔ جو پیروکار ہوتے ہیں، جس کے پیروکار ہوتے ہیں، اسے ان کی آل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جب آل فرعون کے غرق ہونے کا ذکر کیا پہلے پارے میں، تو فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا تھا۔ تو وہ غرق ہونے والے کیا فرعون کی اولاد تھے؟ وہ غرق ہونے والے کیا فرعون کی ذریت میں سے تھے؟ وہ غرق ہونے والے کیا فرعون کی نسل میں سے تھے؟ ان کی تعداد تو لاکھوں میں تھی۔ یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ آل فرعون سے مراد ہیں فرعون کے پیروکار اور فرعون کے متبع۔ اسی طرح درود میں جو آل محمد کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی اور آپ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی۔ تیسری بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یزید اور حسین کا لوگ تقابل کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب بھی یزید کا ذکر ہو جائے تو مقابلے میں حضرت حسین کو پیش کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ پوری دھرتی یا پوری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے تب بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محمود عباسی صاحب نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید میں یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، یہ ان صاحب کا کہنا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو مطالعاتی نظریے سے پڑھا ضرور ہے، ہمیں اس پوری کتاب میں یزید کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ نظر نہیں آئے۔ اگر ان صاحب کے پاس کوئی حوالہ ہے اور یہ کتاب ان کے پاس موجود ہے تو وہ اس کا صفحہ نمبر ہمیں بھیجیں۔ ویسے بھی ہم محمود احمد عباسی کی کسی تحریر کے یا کسی نظریے کے ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ یزید کی جو پیدائش ہے وہ 22 ہجری میں ہوئی ہے، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 11 یا 12 سال بعد پیدا ہوتا ہے وہ صحابی کا مرتبہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔